نعرہ حیدری برائے خوشی امام زمانہ بلند تر صلوات. خوبصورت جشن ہر سال کی طرح اس سال بھی وفا ہے اور حق ہے اس وعدے کا کہ اس کی خوشی اور غمی منائی جائے. رسول اللہ نے فرمایا زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محافل کو اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے تذکرے سے. علی کے تذکرے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں انہ ذکرہ ذکری، اس لیے علی کا ذکر کرو کہ اس کا ذکر ہی میرا ذکر ہے. ذکر اللہ ہے، ذکرہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اور یہی علی مولا ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے تین جملے ارشاد فرمائے حدیث کے. یہ حدیث آپ تک پہنچ گئی، جشن ہو جائے گا. نبی فرماتے ہیں تین باتیں مولا کائنات کے حوالے سے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. نہیں ایسے نہیں، ایسے سنیں جیسے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے. شاہ جی ایسا حصار کھینچ دیا نبی نے کہ کوئی اس دائرے سے باہر نکل نہیں سکتا ہے. کا کیا مطلب؟ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کسی محفل میں کوئی بندہ ہو کہ جس کی آنکھیں نہ ہو، وہ یہ کہے یا رسول اللہ میری آنکھیں تو ہے نہیں، میں علی کو دیکھوں کیسے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا علی کے زمانے میں بھی اگر کوئی ہو اور اندھا ہو تو وہ بھی عبادت سے محروم نہ رہے. لہذا فرمایا پھر ذکر علی کر. اگر دیکھ نہیں سکتا ہے تو ذکر کر، اور اگر ذکر سن نہیں سکتا ہے تو ذکر کر نہیں سکتا ہے تو ذکر سن. ذکر علی عبادت ہے. اگر ہو سکتا ہے محفل میں ایک ہی بندے میں تینوں بیماریاں ہوں، وہ اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو اور گونگا بھی ہو، رسول اللہ فرمائیں گے تو بھی بچ کر نہیں جا سکتا ہے. کیا فرمایا؟ یاد رکھنا پہلے تو علی کو دیکھو عبادت ہے، علی کا ذکر کرو عبادت ہے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو حب و علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے. اب یہ تو بہانہ بنا سکتے ہو کہ آنکھیں نہیں ہیں دیکھیں کیسے، یہ بھی بہانہ ہو جائے گا. زبان نہیں ہے ذکر کیسے کریں، کان نہیں ہے سنیں کیسے، لیکن یہ کیسے بہانہ بناؤ گے کہ ہمارا دل نہیں ہے علی سے پیار کیسے کریں؟ یہ بہانہ تو نہیں بنایا جا سکتا کہ ہمارا دل نہیں ہے علی سے پیار کیسے کریں. درود پڑھے محمد والے محمد. اس سے بلند سر درود تلاوت فرمائیں. دیکھیے ہم خوشی مناتے ہیں یہ دیکھ کر کس کے گھر کی خوشی ہے. غمی اور خوشی یہ دیکھ کر منائی جاتی ہے کس گھرانے کی خوشی ہے. علاقے میں عزت دار انسان ہو، بڑا گھرانہ ہو تو اس کی خوشی کا الگ لطف ہے، اور عام انسان ہو تو اس کی خوشی میں جانے کا الگ معاملہ ہے. لیکن آج ہم جس کی خوشی میں جمع ہوئے وہ تو اللہ کے گھر کی خوشی ہے. اللہ گھر آئے ہیں اور اس کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے. چند جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں جو آپ سننا چاہیں کہ واحد شخصیت ہے کائنات میں، مولا کائنات میں، کہ پروردگار عالم نے جب بھی اپنے نبی کو ہدایت دینا چاہی تو قرآن میں 114 سورے ہیں، جن میں سب سے بڑا سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹا سورہ کوثر ہے. پروردگار نے یہ سورے دینے کے لیے نبی کو بلایا نہیں، بلکہ خود جہاں نبی تھے وہاں آیتوں کو بھیج دیا ہے. پروردگار ہر نبی کو بلا کے آیت دی کہ انسان کی ہدایت ہو جائے، امت کی ہدایت ہو جائے. اپنے نبی کو بلائے گا تمہیں معلوم نہیں ہے. کلیم کو اس لیے بلایا کہ کلیم چھوٹا تھا، کلام بڑا تھا، لیکن محمد بڑے ہیں، کلام چھوٹا ہے. محمد میرے حبیب بڑے ہیں، کلام چھوٹا ہے، لہذا انہیں زحمت نہیں دوں گا. مالک پھر ہماری ہدایت کیسے ہوگی؟ جہاں میرا محبوب ہوگا آیت وہی بھجوا دوں گا، وہی آیت آ جائے گی. کتنے نبی ہوتی ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ جیسے نبی کی بھی 4 خواہش کو پورا نہیں کیا. کیا مانگا موسیٰ نے؟ کہنے لگے مالک میں نے توریت میں پڑھا ہے ایک ایسی قوم ہے جو آئے گی سب سے آخر میں جنت سب کہہ جائے گی. مالک نے کہا ہاں ہمارے پاس ایک قوم ہے. کہا مالک ایسا کر مجھے اس رہبر بنا دے. آواز قدرت آئے گی، آواز قدرت آئے گی کہ اے موسیٰ یہ تو ہمارا نبی سے وعدہ ہو گیا، یہ تو حبیب سے وعدہ ہو گیا، یہ ہمارے محمد کی امت ہے. کہنے لگے میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ اس امت کی عمریں چھوٹی ہوگی مگر اعمال ثواب زیادہ ہوگا، اسے میری امت بنا دے. کہ نہیں میرے محمد کی امت ہے. موسیٰ مانگتے رہے
اور اللہ کہتا رہا میرے محمد کی امت ہے، محمد کی امت ہے. بس جب موسیٰ نے دیکھا کہ ساری خصوصیات اللہ نے نبی کی امت کو دے دی ہے تو ایک مرتبہ کہا اگر اس امت کو میری امت نہیں بناتا تو اتنا کر کے مجھ موسیٰ کو محمد کو امت بنا دے. آپ کے نبی کا ذکر ہے کتنا آرام سے سنا. نبی اتنا بڑا نبی ہے کہ اللہ نے آیت دینے کے لیے بلایا نہیں، جہاں نبی تھے وہیں آیتیں بھجوا دی. وہ سورہ کوثر ہو، وہ سورہ طٰہٰ ہو، وہ یاسین ہو، وہ مزمل ہو، اور جس ادا میں نبی بیٹھے تھے اسی ادا میں آیتیں آ گئی. یعنی اگر نبی کمبل میں تھے تو آیت کمبل میں آ گئی، نبی چادر میں تھے تو آیت چادر آ گئی، اگر نبی بستر پہ تھے تو آیت بستر میں آئی، اگر نبی جانماز تھے تو آیت جانماز آئی. کہہ دوں اگر آپ پریشان نہیں ہیں کہ اگر نبی عشیر میں تھے تو آیت عشیر آئی، نبی غدیر کا تو آیت غدیر آئی. نبی کو زحمت نہیں کرنی پڑی، نبی زحمت نہیں کی، بس 2 مرتبہ اللہ نے زحمت دی. اسی کی یاد منانے بیٹھے کہ مالک نے 2 مرتبہ کہا محمد میرے حبیب، میرے طٰہٰ، میرے یاسین. یہ اب جو دے رہے ہیں یہ چھوٹی آیت نہیں ہے، آیت کبریٰ ہے، لہذا لینے کے لیے آنا پڑے گا. مالک کیسے آنا پڑے گا؟ کہ اگر سیدہ چاہیے تو معراج میں آ جاؤ، اور علی چاہیے تو کعبے تک آ جاؤ. درود پڑھیں محمد والے محمد. اگر علی چاہیے، آواز آئے گی جب تک لائٹ آتی ہے، اگر علی چاہیے ہے تو کعبے آ جاؤ. اور یہ وہی منظر ہے کہ جو آپ مسلسل اس رجب میں سن رہے ہیں کہ علی مولا کو لینے کے لیے نبی کعبے آئے ہیں. نہیں ایسے سنے جیسے سنا رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ مولا علی کعبے میں آئے ہیں، اور ایسی شخصیت ہے علی کہ پوچھا تھا خود کسی صحابی نے مولا کائنات سے کہ یا علی آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ نبی کے جانشین نے کہا وہ نبی ہے، میں کچھ نہیں کہتا. کہنے لگا نہیں مولا فضیلت بیان کیجئے، آپ فضیلت پہ بڑے ہیں یا عیسیٰ؟ ایک مرتبہ فرمایا سنو ہم نبی کا خون ہے، عیسیٰ پسینہ ہے، تو خود طے کر پسینہ افضل ہوتا ہے کہ خون افضل ہوتا ہے. لیکن تاریخ پڑھو، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی تو اللہ نے مادر عیسیٰ سے کہا کہ اے مریم یہ ہمارا عبادت خانہ ہے، یہ زچا خانہ نہیں ہے، یہاں عبادت ہے، یہاں بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے، لہذا کعبے سے چلی جائیے، بیت المقدس سے چلی جائیے. تو مریم کو بیت المقدس سے نکالا، لیکن جب میری ولادت ہونے والی تھی دیوار نے در بنا کے میری ماں کو بلایا. اب تو بتا جسے نکالے وہ افضل ہوتا ہے یا جسے بلائے وہ افضل ہوتا ہے؟ میری بات. اور جناب فاطمہ بنت اسد تاریخ لکھ کر آئی، اور آنے کے بعد آپ نے پروردگار کو واسطہ دیا، ہاتھوں کو پوچھ کر باقی ایک مرتبہ دیوار پھٹی، کعبے کی در کھلا اور ماں اندر چلی گئی. جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی. مجھے بھائیے کتنا ہی بہادر انسان کیوں نہ ہو، ابھی آ رہے ہیں زلزلے، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہر انسان کو نجات عطا فرمائے، ان آفات سے ہر ایک کو محفوظ کر دے. مجھے بتائیے جب کوئی دیوار گرتی ہے، جب کوئی دیوار پھٹتی ہے تو انسان کو ڈر کے بھاگنا چاہیے یا نہیں بھاگنا چاہیے؟ سب تو دوڑے، لیکن فاطمہ بنت اسد گھر جانے کے بجائے وہ دیوار ٹوٹی ہے اس سے اس گھر کے اندر جا رہی ہے. میں کہوں گا بی بی بڑے بڑے مرد بھاگ رہے ہیں، آپ نہیں بھاگیں گی. آواز آئے گی اگر فرار کی ماں ہوتی تو میں بھی بھاگ جاتی، کیونکہ کرار کی ماں ہوں لہذا مجھے کوئی خوف نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروردگار کا منصوبہ ہے کہ علی آئے، اور علی مولا کعبے میں آئے. تو کیوں کعبے میں آئے؟ کہا اس لیے کعبے میں آئے کہ پروردگار عالم نے ابو طالب کے احسان کا بدلہ چکانا ہے. حضور آئے ہیں ابو طالب کے گھر میں، تو پروردگار عالم نے احسان کے بدلے میں ابو طالب کا لال اپنے گھر میں اتارا. اور دوسری وجہ جب سمجھ میں آئی، جب سیدہ سلام اللہ علیہا سے علی مولا کا نکاح ہوا تب سمجھ میں آئی یہ بات کہ اللہ نے مرد کو حاکم قرار دیا ہے، مستور اس سے کم درجہ رکھتی ہے. تو پروردگار عالم نے یہ بندوبست کیا کہ سیدہ سے علی کا عقد فرمایا. ایسا نہ ہو کہ بیوی ہے زندگی کسی کہ علی ہم تو کائنات میں سب سے بڑے گھر میں آئے ہیں، ہم تو رسول کے گھر میں آئے ہیں، تو علی خاموش رہے، بڑھ کر رہے. آپ رسول اللہ کے گھر میں آئی ہیں، ہم تو اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ہم تو اللہ کے
گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا نبی کو حکم ملا، اے اللہ، اے ہمارے حبیب، چھوٹی آیت نہیں ہے، اب آیت کبرا دے رہے ہیں، لہذا کعبے آنا پڑے گا۔ نبی کعبے کی طرف چلے۔ یہ 16 رجب کا واقعہ ہے۔ 13 رجب مادر امیر المومنین کعبے آئی ہیں، اور 16 رجب کو رسول اللہ کعبے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، سارا عرب پریشان ہے، اگر کوئی مطمئن ہے تو وہ رسول ہیں اور ابو طالب ہیں۔ دیوار پھٹی تھی، اندر چلی گئی، دیوار بند ہو گئی، تو گھبرانا تو ابو طالب کو چاہیے، لیکن ابو طالب کوئی پریشانی کے شکار نہیں۔ سرکار دینے کی اپنے بھائی کو، اس کا ایکو تھوڑا سا کر دیں، آواز بنائے، درود پڑھنا محمد والے جشن والی بابا دے بلند نعرہ ہے صلوات۔ میں نے کہا میں بہت زیادہ پریشانی کرتا، تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی مولا کعبے میں آئے ہیں اور رسول اللہ کعبے لینے آئے ہیں آیت کبرا کو۔ چھوٹی آیت نہیں ہے، آیت کبرا ہے، اور قرآن کہ وہ آیت کبرا کیسے ہیں۔ علی مولا کعبے میں اترے، رسول اللہ لینے آئے۔ میرے سامنے اہل علم تشریف فرما ہے، نعت گو حضرات بیٹھے ہیں، ذاکرین تشریف فرما ہے، رسول اللہ لینے آئے ہیں۔ اور جب لینے آئے نا رسول، تو ایک مرتبہ چچی سے کہا لائیے میرا بھائی مجھے دے دیجیے۔ دونوں ہاتھ نبی کے پھیلے ہوئے ہیں۔ عرض کروں آپ سے، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھیں گے، حضور کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں لائیے چچی میرے بھائی کو مجھے دے دیجیے۔ 2 مرتبہ میں نے کہا خاموش رہے، میں تیسری مرتبہ پھر کہتا ہوں شاہی رسول اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ رسول نہیں ہے جس کے سامنے ساری کائنات ہاتھ پھیلا کے کھڑی رہتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرا بھائی مجھے دے دیجیے۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ اللہ جانے کیا خزانہ ہے فاطمہ کی گود میں، اللہ جانے کیا خزانہ ہے فاطمہ کی گود میں، رحمت للعالمین ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ علی مولا نے جیسی خوشبو پائی اپنے بھائی کی، ایک مرتبہ آ گیا آغوش۔ اچھا یاد رکھیے گا، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ جو کعبے لینے آئے ہیں نا، یہ سلطان نصیر کو لینے آئے ہیں، دعاؤں میں مانگا ہے علی کہ مجھے سلطان نصیر کر، تو اللہ نے علی کو مددگار بنا کے بھیجا، اور اتفاق یہ ہے کہ اپنے گھر سے بھیجا تاکہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہ دے، اللہ ہی کے گھر سے مددگار بھیج رہے ہیں، ہم اپنے گھر سے مددگار بھیج رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے آغوش میں لیا، تو ماں نے کہا کہ اس میں زندگی نہیں ہے، اس بچے زندگی نہیں۔ رسول مسکرا رہے ہیں، بیوی پوچھیں گی کیوں مسکرائے؟ کما اسے زندگی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو زندگی دینے آیا ہے، اسے سدیو زندگی ہے، اس میں زندگی نہیں ہے۔ کیوں زندگی نہیں ہے؟ کہا 3 وجوہات پر۔ ایک تو یہ رویا نہیں، رویا نہیں، آپ نے آرام سے سنا، رویا نہیں، یعنی جس گھر میں ولادت ہو اور بچہ نہ روئے تو ماں کہتی ہے اس میں زندگی نہیں ہے۔ اب کوئی رونے کو بدعت کا فتویٰ نہ دے، رونا فطرت ہے، اگر نہیں روتا ہے انسان دنیا میں آتے ہی تو پھر ڈاکٹر جہاں ولادت ہوتی ہے بچے کو مار مار کے رلاتے ہیں تاکہ وہ روئے، تاکہ اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں۔ تو رونا بدعت نہیں ہے، زندگی کی علامت ہے۔ عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ کہا رویا نہیں، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے آنکھوں کو نہیں کھولا ہے، اب تک نہیں کھولا ہے۔ تو لوگ ہم سے شکوہ کرتے ہیں آپ صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے، تو ہم صحابہ کا تذکرہ تو کر رہے ہیں۔ علی سے بڑا صحابی ہے کوئی کائنات میں؟ سب ساتھ رہنے والے ہیں، علی تو گود میں پالنے والا صحابی ہے، رسول اللہ نے گود میں پالا ہے اس صحابی کو۔ اور ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ علی مولا نے گود میں آتے ہی آنکھیں کھول دی۔ جس نے ماں کو دیکھ کر آنکھیں نہیں کھولی، ماں کی خوشبو سونگھ کر آنکھیں نہیں کھولی، ولادت کے موقع پہ آنکھیں نہیں کھولی، کبھی آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جب سرکار مدینہ آئے حضور نے آنکھیں کھول دی، علی مولا نے آنکھیں کھول لی۔ کیوں کھولی ہیں آنکھیں؟ معلوم ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں علی وہ واحد صحابی ہے جس نے ماں باپ کو بعد میں دیکھا ہے، حضور کو پہلے دیکھا، سرکار کی زیارت پہلے کی اور اپنے ماں باپ کو بعد میں دیکھا۔ اور پھر رسول اللہ نے گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد جب ماں نے کہا کہ اس نے ابھی تک دودھ نہیں پیا، غذا نہیں لی، تو 3 دن گزر گئے ہیں غذا نہیں لی، تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اماں کیونکہ ہم نے دعاؤں میں مانگا لہذا خرچہ بھی ہم کریں گے، آپ بتائیے اگر کسی مد میں کوئی پھنس جائے اور وہ دوا لے کر جائے، اب مثال لے لیجئے آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں
اور گواہ کو ساتھ لے جانا ہو کراچی کی عدالت میں تو راستے کا کرایہ کون دے گا؟ وہاں رہنے کا بندوبست کون کرے گا؟ خرچہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے جس کا گواہ بن کر آیا ہے تو نبی بھی پوچھیں گے یا علی آپ نے کچھ غذا نہیں لی، علی بھی آنکھوں میں کہیں گے یا رسول اللہ کمال نہیں ہے، گواہ بن کر آیا ہوں، آپ کا خرچہ اپنی ماں کے کر رہا ہوں۔ تھک کر سنا آپ نے، خرچہ ماں کا کیوں کراؤں، باپ کا کیوں کراؤں، میں تو آپ کا گواہ بن کر آیا ہوں۔ اور قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم عنہ علم الکتاب، ہم نے دو گواہ رکھے کس کے؟ رسول کے، ایک تو ہم خود گواہ ہیں اور ایک وہ جسے ہم نے ساری کتاب کا علم دیا ہے، وہ علی گواہ ہے۔ تو علی آئے ہیں رسالت کے گواہ بن کر، تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے خرچہ بھی کریں گے۔ تو کیا کیا کہ اپنی زبان علی مولا کے دہن میں ڈال دی۔ اب سندھ میں پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے مجمع میں پڑھ رہا ہوں، لوگ کچھ بھی گئے، علی مولا کے دہن میں زبان ڈالی۔ تو آپ ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں، یہ سنت لیجیے۔ اگر یہ سنت ہے بھائی پیدا ہو اور بھائی زبان منہ میں ڈال دے تو آپ بھی اپنے بھائی کو جب وہ پیدا ہو تو زبان منہ میں ڈال دیجیے گا، توجہ کریں۔ لیکن میں عرض کروں گا کریے گا نہیں ایسا، ورنہ جراثیم منتقل ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے زبان دہن میں ڈالی۔ کل شادی سمجھانا بڑا مشکل تھا، آج سمجھانا بڑا آسان ہے۔ یہ بھائی کو زبان نہیں چسا رہا ہے، بلکہ دو معاملات ہیں۔ ایک تو یہ کہ علی مولا نے زبان کو پکڑ کے رکھا اور جب تک عرب والے جمع نہیں ہو گئے رسول کی زبان چھوڑی نہیں علی نے۔ کیوں نہیں چھوڑی؟ پھر کہوں گا سندھ میں پڑھ رہا ہوں، سمجھانا بڑا آسان ہے کہ علی مولا نے زبان جب چھوڑی جب کچھ لوگ جمع ہو گئے، جب جمع ہوئے تو زبان نکال دی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ علی مولا کے دہن میں رسول کی زبان ہے، یا علی آپ نے پہلے کیوں نہیں چھوڑی؟ اس کا میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول نے مجھے آتے ہی زبان دے دی ہے، کل سیدہ کے رشتے لے کے نہیں پہنچ جانا، نبی نے مجھے آتے ہی زبان دے دی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اور دوسرا کمال یہ ہوا کہ دہن میں زبان تھی اور جیسے ہی نکالی تو رسول اللہ نے فرمایا یا اقرا، یا پڑھو، یا علی پڑھو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تاریخ مسلمان کی کہ جو نبی کو کہتا ہے کہ جبرائیل نے آ کر کہا اقرا پڑھو اور نبی پوچھ رہے تھے کیا پڑھوں، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہاں تو شاگرد ایسا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کہہ رہے ہیں اقرا یا علی پڑھو، اور علی 3 دن کی عمر میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا پڑھوں، توریت پڑھوں یا زبور، انجیل پڑھوں یا صحیفہ آدم؟ اور مولا کہہ رہے ہیں اگر تو نے وہ پڑھا جو پہلے سے نازل ہوا تو میرا جانشین کیسے؟ یا علی وہ قرآن پڑھ جو ابھی نازل بھی نہیں ہوا۔ اور علی مولا نے دنیا میں آتے ہی سورہ مومنون کی تلاوت کی، رسول گواہ ہیں۔ یا علی قرآن میں تو 114 سورے، آپ کسی اور سورے کی تلاوت کر لیجئے۔ مولا کہیں گے جانتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو، قرآن میں سورہ منافقون بھی ہے، لیکن منافق جانے اور سورہ منافقون جانے، ہم تو مومنوں کے امیر ہیں، آتے ہی سورہ مومنون کی تلاوت کریں گے۔ مولا نے تلاوت کی سورہ مومنون کی، اور دہن میں زبان، ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ رسول نے آتی ہی زبان دے دی، اور اس کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اور علی مولا ممبر پہ بیٹھے تو آپ نے بیٹھتے ہی کہا سلونی سلونی قبل ما ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے قبل کہ مجھے کھول دو، اور میں زمین سے زیادہ عرش کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو دنیا حیران ہو گئی، سوال کرتی تھی علی لمحے میں جواب دیتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا یا علی اتنا علم کہاں سے آیا؟ آپ فرماتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کا وہ لعاب ہے جو آپ نے کعبے میں چسایا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ گئے تو یہیں چھوڑ دی، چل جملے کہنے کی اجازت؟ شاید ہی کچھ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ جشن ہے نا جشن، لیکن جشن کی طرح سنیں گے۔ چلیے آپ کو اشعار بہت اچھے لگتے ہیں، شعر میں بات سمجھاتا ہوں۔ اور میں نہیں، غالب نے کہا مشک لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، بولیں گے میرے ساتھ؟ نہیں اب ایسے نہیں جانے دوں گا، بولیں گے میرے ساتھ؟ مشک لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافذ زمین ہے نہ نافذ غزال۔ غالب سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات؟ معلوم ہے غالب پر لوگوں کو بڑا غصہ تھا، کس بات پر؟ عشق علی تھا، اور جو علی سے عشق ہے اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں،
اس لیے کہ حلالی اور غیر حلالی کی پہچان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا حسین کو ماننے کے لیے صرف انسان ہونا شرط ہے، علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے۔ علی کو بغیر جزاک اللہ یہ کھیلے ہوئے چہرے بتاتے ہیں، کھیلے ہوئے چہرے بتاتے ہیں۔ ابھی میں رہا کہ بہلول کو پکڑ لیا بادشاہ نے، بلایا دربار میں ذلیل کرنے کے لیے۔ بہلول غلام مولا کا عشق کرتا ہے، تو بہلول سے کہنے لگے بہلول ذرا ایسا کر 40 حرام زادے تو لا کے دے۔ تو بہلول نے کہا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا وہ چاہتے یہ تھے یہ جائے گا لوگوں سے شجرے پوچھے گا باپ کون ہے دادا کون ہے، لوگ مانگے۔ تو بہلول 5 منٹ میں لے گا 40 کو۔ اچھا لے آیا، کہنے لگے 40 ہیں، اب تو ہزاروں بار پھر رہے ہیں اور کو لاس کا۔ تو کہنے لگے بہلول تمہیں کیسے پتہ لگا کہ حلال ہے، تیرے پاس کیا رپورٹ ہے، کیا شجرا ہے؟ کہنے لگا ہم علی والوں کو شجروں کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، ہم تو مولا کا نام لے کے دیکھ لیتے ہیں، جس کا چہرہ کھل جاتا ہے پہچان لیتے ہیں، جس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، جس کا چہرہ بگڑ۔ تو غالب کے اوپر بڑا غصہ تھا، یہ علی سے پیار کرتا ہے۔ تو کہنے لگے تو شرابی ہے، جانتے نہیں ہیں یہ حرام نہیں پیتا ہے، یہ ولائے عشق علی پیتا، یہ مائے عشق علی پیتا ہے۔ تو غالب کو چڑھانے کے لیے کہنے لگے تو شرابی ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، علی والوں کو ہر الزام قبول ہے علی کے عشق میں۔ تو کہنے لگے کہ تم مجھے شرابی سمجھتے ہو، میں خار سمجھتے ہو، تو میں ہوں تو علی کی محبت کا میں خار، لیکن اگر تم سمجھتے ہو تو چلو یوں ہی صحیح، کیا ہوگا میرا انجام؟ کہ جہنم میں جائے گا۔ تو غالب نے کہا کہ میں خار ہوں، اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں، ممکن ہے بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا ہے خدا، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا ہے خدا، ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکتا، ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکتا۔ تو غالب نے لکھا مشک لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمیں ہے یہ نہ کہ نافع غزال۔ غالب سمجھ میں نہیں آیا شعر کیا کہنا چاہتے ہیں، اردو فارسی کو مکس کیا آپ نے، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشک ہے خوشبو، نوجوان ساتھ رہیں گے میرے، مشک ہے خوشبو، اور غلاف کعبہ تو غلاف کعبہ ہے، کعبے کا غلاف، غزال کہتے ہیں ہرن کو، اور ناف تو آپ کے اور ہمارے سب کے پاس ہے۔ ناف جتنی آپ اوپر ہیں اتنے ناف سے نیچے، یعنی آپ کے وجود میں سینٹر ہے ناف، توجہ کیا آپ نے، ناف ہے سینٹر میں۔ اب ناف، غلاف کعبہ، مشک، ہرن، یہ کیا کہہ رہے ہیں غالب؟ سمجھ میں نہیں، یہ ساری چیزوں کو کیوں مکس کیا آپ نے؟ غالب نے کہا عشق علی میں مکس کیا، ذرا غور کرو۔ مشک لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، اور علی کے قدم حیدرآباد والوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے اچھا کوئی نہیں جانتا، آپ رہتے ہی قدموں میں ہے مولا کی۔ مشک لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمیں ہے یہ نہ کہ نافع غدال۔ غالب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سنو مسئلہ ہے تاریخ کا، حضرت آدم پہلی بار زمین پہ اترے، جب حضرت آدم زمین پر آئے نا تو ان سے ملنے کے لیے ہرن کا ایک جوڑا آیا، سب سے پہلے ہرن کا ایک جوڑا آیا۔ جب وہ جوڑا آیا نا تو حضرت آدم خوش ہو گئے، اس سے ملاقات کی، حضرت آدم نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ تیری ناف میں مشک پیدا کرے۔ آپ کے اور ہمارے باپ آدم نے دنیا میں اترتے ہی جس نے پہلی بار زیارت کی اسے دعا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت کرنے والوں کو تبرک ملتا ہے، یہ حضرت آدم کی سنت ہے۔ اچھا تبرک مل گیا، یہ خوشبو لے کر واپس چلے۔ جب ہرن چلے نا تو جنگل میں بہت سارے جانور تھے، کھانے پینے لگے ہوئے، تو ایک مرتبہ حیران رہ گئے، سب کو چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے یہ جو آ رہے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ منکر ہیں، نہیں آتے میلاد میں، لیکن جب آپ تبرک لے کر خوشبوئیں لے کے جاتے ہیں نا تو آپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیا عرض کر رہا ہوں۔ عاشقان بیٹھے، جب آپ جاتے ہیں نا تو پھول دیکھ کر، خوشبو دیکھ کر، چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو آپ بتاتے ہیں میں محفل میلاد سے آ رہا ہوں، عشق علی کی محفل تھی وہاں سے آ رہا ہوں، نبی کا جشن تھا وہاں سے آ رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جانوروں نے پوچھا ان ہرن کے جوڑے سے کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا مطلب، تم مست رہو۔ کہا نہیں تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم آدم سے مل کر آ رہے ہیں۔ تم مست ہو اپنی دنیا میں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے اللہ کا نبی زمین پہ اترا، حضرت آدم آئے۔ اسی طرح بہت سارے مست رہتے ہیں، نہ انہیں ربیع الاول کا پتہ ہوتا ہے نہ انہیں 13 رجب کا پتہ ہوتا ہے۔ کہتے مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، جیسے وہ جنگل کے جانور مانتے ہیں، چرچ کر رہا ہوں آپ سے، مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں یہ نہیں پتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آدم نے دعا دی
ان کی ناک میں خوشبو پیدا ہو گئی. تو یہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا، انہوں نے کہا آدم آئے، ہمیں نہیں پتا، تمہیں کیسے پتا؟ تو معرفت کے سودے ہر ایک کو پتا نہیں چلتا. ایک مرتبہ کہنے لگے ہم بھی جائیں گے. اب آ گئے یہ آدم علیہ السلام سے ملنے، اور جب سارے جانور آ کر ملے تو آدم علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت ہمیں بھی دعا دیں. ختم ہوئی، نیاز ختم ہو گئی. اب بہت سے در پہ آ کے کہتے ہیں ہمیں بھی تبرک دو. تو بھائی پہلے آتے تبرک مل جائے، تبرک تو ختم ہو گیا، چلیے دوبارہ محفل ہوگی، زندگی ہوگی، مل آئے گا. لیکن یہ آ گئے کہنے لگے ہمیں بھی دو تبرک. آپ نے دعا دی تھی، ان کی آپ خوشبو پیدا ہو گئی، ہمیں بھی چاہیے. تو حضرت آدم نے کہا پروردگار انہیں بھی دے دے. تو اللہ ہر ایک کو تو نہیں دیتا، عشق علی تو ظرف والوں کو ملتا. اللہ نے حضرت آدم کی دعا کہ مالک انہیں بھی دے دے، ان کی دعا پہ اللہ نے ناف میں خوشبو ہرن کو دے دی. ہر ایک کو دے سکتا تھا، لیکن سب کو دے دے، سب برابر نہیں ہو جائیں، جلنے والے اور عشق رکھنے والے برابر نہیں ہو جائیں. ایک مرتبہ کہا جاؤ تمہیں بھی دعا دی، لیکن وہ آئے واپس، اور آنے کے بعد ہرن کو دیکھ کر کہنے لگے کیا ہم سے خوشبو آ رہی ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے محرم میں آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت سارے کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. نہیں سنا آپ نے، محفل میں آ کے کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. ابے بھائی مانتے ہو تو کیا مانتے ہو؟ سوال ہے نا. یہ نعت خواہ بتائیں کیا کیا سوالات ہوتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد. تو عرض کرتا ہوں کیا ہم بھی مانتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے مانتے ہوں گے. تو کہنے لگے ہم سے خوشبو نہیں آئی، تم سے آ گئی. آدم ایک، دعا ایک، تمہیں ملی ہمیں کیوں نہیں ملی؟ وجہ کیا ہے؟ تو خوش ہو کر ان ہرن کے جوڑے نے کہا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کہ نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. کہ سنو ہم کہتے حال سے آپ کیے دل میں کچھ حسرت نہیں تھی کہ لے کر آئیں گے، وہ تو انہوں نے خود عطا کی ہے. تم کہتے خوشبو کی لالچ میں نہ ثواب ملا ہے نہ تمہیں کوئی تبرک ملا. عاشقوں کو ملتی ہے چیزیں. تو غالب نے اس منظر کو دیکھا کہ آدم سے ملنے ہرن آئے تھے، تو کہنے لگے مشک لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافذ بھی ہے نافذ غزال. تو غزال سمجھ میں آ گیا نا، ہرن اس کی ناف میں خوشبو ہے. اس خوشبو کو کہا جاتا ہے سرکار کستوری. یہ اتنی تیز خوشبو ہے کہ اگر آپ اور ہم بغیر ناک اور کان بند کیے نکالنے پہنچ جائے نا تو ہمارے ناک اور کان سے خون بہ جائے گا اور ہماری موت واقع ہو جائے گی. لیکن نکالنی بھی ضروری ہے، نہیں نکالیں گے تو انسانیت کی خدمت نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور خوشبو بھی. بس 5 سے 7 منٹ آپ کے اور لوں گا، پھر دعا کراتے ہیں کہ یہ منظر دیکھیے جشن ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ رہے. غالب کہہ رہے ہیں مشک لباس کعبہ علی کے قدم سے جان. لباس کعبہ غلاف کعبہ، مشک وہ خوشبو ہے جو ہرن کی ناف میں، اسے کستوری کہا جاتا ہے، اس کا نام کستوری ہے، مشک خوشبو. اور ایک مرتبہ اتنی تیز خوشبو کہ اگر آپ چلے جائیں ناک کان بند کیے تو خون بہ جائے گا، آپ مر جائیں گے. بند کرنا ضروری. تو جس کی ناف میں خوشبو ہے اس کا ظرف کیسا ہوگا؟ رہیے نا ساتھ، اس کا ظرف کیسا ہوگا؟ اچھا اب ناف میں خوشبو ہو گئی ہرن کے پیدا. جب یہ خوشبو پیدا ہوئی تو یہ تو جنگل ہے، جنگل میں ہزاروں ہرن ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کون سے ہرن سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو سائنسدان بتاتے ہیں کہ ہرن خود بتائے گا خوشبو مجھ سے آ رہی ہے. دیکھیے ہوتے ہیں نا محفل میں نعرہ لگانے والے، درود پڑھنے والے، واہ واہ کرنے والے، خود بتا دیتے ہیں نا عشق کتنا ہے. اسی طرح سے ہرن خود بتائے گا خوشبو مجھ سے آ رہی. کیسے بتائے گا؟ اس کی تو زبان نہیں، بولتا نہیں. ہر چیز بولنے سے نہیں ہوتی، کچھ اشاروں سے بھی سمجھ میں آنی چاہیے، اشاروں کی بھی زبان ہوتی. تو ہرن خود بتائے گا. اچھا پہلی پہچان کیا ہے؟ ہاں سائنس پہچان لیں ہرن میں خوشبو ہے، کون سے میں خوشبو ہے. تو سائنسدانوں نے بتایا ہر ہرن میں نہیں ڈھونڈنا، سفید میں، کتھئی میں، ان میں نہیں ڈھونڈنا، کسی میں نہیں ملے گی. پھر کس میں ملے گی؟ کہا کالے رنگ کے ہرن میں. نہیں ایسے نہیں بولیں گے، میں پھر وقت لینا پڑے گا. کالے رنگ کے ہرن میں خوشبو ہے. نہ جانے کالے رنگ میں اللہ نے کیا کمال دیکھا ہے کہ خوشبو عطا کی. کالے رنگ میں بات ہے. حالانکہ ایک دن بڑا مسئلہ ہوا. ام ایمن نبی کے پاس آئی اور کر کہنے لگی اللہ کے نبی میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اب تو بہت بوڑھی ہو گئی، کب دنیا سے چلی جاؤں، آپ ایک کام کریں کہ میرے لیے دعا کریں. دربار میں نبی نے فرمایا کیا دعا کروں؟ کہ دعا کریں کہ میں جنت چلی جاؤں. یعنی ام ایمن بتا رہی ہے، گھر میں رہتی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ گھر میں ہوں مگر جب تک ان کا وسیلہ نہ ہو کچھ ملنے والا نہیں ہے.
تو ایک مرتبہ کا سرکار آپ مجھے جنت بھیج دیں، دعا کرتے ہیں نا جنت مل جائے. نبی نے فرمایا ام ایمن میں دعا تو کر دوں لیکن کیسے کروں کہ کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی، کسی بوڑھی کو جنت نہیں جانا. اچھا مجھے کوئی بتا دے، کچھ بھی تقریر کرتے رہو، کچھ بھی پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، جنت جاؤ. کو فائدہ ہے مجھے یہاں بیٹھ کے بات کرنے کا؟ جو کچھ ہے جنت کے لیے، جو کچھ ہے جنت کے لیے. جنت اللہ کے پیار کو کہتے ہیں، جہنم اللہ کے غضب کو کہتے ہیں. تو ام ایمن آئی ہیں، رسول کی خدمت کرنے والی ہیں، گھر کی کنیز ہیں، ماں کی خدمت کر چکی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت نہیں ملے گی بوڑھی کو. اور نبی کی بات پتھر پہ لگی. نبی منع کرتے تو کون دے گا جنت؟ خاموشی تو صاحب، نبی نے منع کر دیا کوئی بوڑھی جنت نہیں ہے. تو جب بلال گھر سے نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ ام ایمن راستے میں رو رہی، تو انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی نبی کے پاس گئی تھی جنت لینے اور آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی. تو ایک مرتبہ کہنے لگا میں دباتا ہوں. اور آگے بلال، اور بلال بڑا صحابی ہے، یہ اگر نیزہ ڈال دے نہ وہیں خیمہ لگا لیتی. یہ اتنا بڑا صحابی ہے کہ اگر یہ نہ جھاڑے تو نبی پہنتے نہیں ہیں، یہ نہ جھاڑے تو بستر پہ نہیں آتے، یہ زین نہ کسے تو نبی سوار نہیں ہوتے. اتنا پیار ہے بلال سے کہ مؤذن قرار دے دیا ہے. جب تک بلال اذان نہ دے نبی اس کے علاوہ کوئی اذان دے باطل قرار دے دیتے. اس کی اذان سنیں گے تو حجرے سے آئیں گے. اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا صحابی کہ تو دل. چلو ام ایمن پیچھے پیچھے. بلال کہنے لگا اللہ کے رسول رو رہی ہے بیچاری. اچھا پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ دے دینا جنت، آپ تو رحمت اللہ عالمین ہے، کہ اسے چھوڑ اپنی فکر کر. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کوئی کالا بھی جنت نہیں جائے گا. اب جن کے رنگ میرے سمیت ہلکے ہیں نا وہ ساتھ رہے تھے. دل پر محمد والا. اچھا نہیں جائیں گے جنت تو دبی دبی سلوات پڑیں گے، زور سے سلوات پڑیں گے، معاملہ بن جائے. رسول اللہ نے فرما دیا نہ کوئی بوڑھی جنت جائے گی اور نہ کوئی کلا جائے گا. نہیں جائے گا جنت. لو جی رونے والے دو گئے. آپ تو خود گئی تھی. اتنے میں چچا آ گئے رسول اللہ حضرت عباس. آپ نے دیکھا کیا ہوا دونوں رو رہے. ارے دونوں نبی چاہیے کیوں رو رہے؟ کہ یہ خود گئی دم سے لگ گئے. رسول اللہ نے جشن کہتے ہی اسے جو مسکراہٹ میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ ہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ کا جنت جائے گا نہ بھی جنت جائے گی. تب کیا کریں؟ کہنے آؤ میں تو صحابی بھی ہوں اور رسول کا چچا بھی ہوں، بڑا بھی ہوں، میں بات کر لیتا ہوں. آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی یا بھتیجے دے دو جنت. دونوں رو رہے ہیں چارے. آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ نبی نے فرمایا چچا جان اپنی فکر کریں. کیا کہا کوئی بوڑھا بھی جنت نہیں جائے گا. آج تو ٹینشن پھیل گئی، نبی کچھ دینے ہی نہیں چاہتے رحمت للعالمین، اور کہہ رہے ہیں کوئی نہ بوڑھا جنت جائے گا نہ بوڑھی جائے گی نہ کالا جائے گا. اب کریں تو کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں علی علی نہ کیا کرو، تو آپ بتائیں اگر علی علی نہ کریں تو کیا کریں؟ دیکھیے اگر میں نہیں آتا محفل میں، کوئی نعت خان نہ آئے تو آپ کسی بھی بچے سے کہیں نعت آتی ہے تو پڑھ دو، اس نے نعت پڑھی ہو گیا محفل. اگر میں نہیں آیا آپ نے کسی اور عالم کو کہا آ کے پڑھ دو، اس نے آ کے پڑھ دیا، محفل ہو گئی. ہمارا الٹرنیٹ ہے، علی کا الٹرنیٹ نہیں ہے، علی کا دوسرا نہیں ہے. توجہ فرمائیں گے آپ، علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. اتنی دیر میں مولا کائنات گھر سے چلے اور ایک مرتبہ دیکھا تینوں رو رہے ہیں. کہا کیوں رہے؟ کہنے لگے یہ خود گئی تھی، ہم سفارش لے گئے تھے، چاہے ہماری سفارش لے کر گئے. نبی جلال میں ہے یا علی. آج کہنے کوئی بوڑھا جنت جائے گا، نبی کہاں جنت جائے گا. مولا مسکرائے، جنت چاہیے میرے قدموں پہ چلو. مشکل لباس کعبہ علی کنزنان، میرے قدموں پہ چلو. یا علی کیا ہوگا؟ جنت بات. کہنے لگے جلال میں ہے علی. نبی جو بھی جاتا ہے اسے کہتے ہیں اپنی فکر کر، اپنی فکر کر. علی کہنے لگے مجھے کوئی پتہ نہیں، اس لیے کہ نہ میں جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہوں. میں اسے عبادت کے لائق سمجھ کے عبادت کرتا ہوں. تم نے نبی کا قول نہیں سمجھا. میں جانتا ہوں اپنے بھائی کو کیا کہنا چاہتا ہے، کہ سچ کہہ رہا ہے. نہ کوئی کالا جنت جائے گا، نہ بوڑھا جائے گا، نہ بوڑھی جائے گی. ارے بار بار تو ہمارے بچوں کو گود میں بٹھا کے کہتا ہے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، نوجوان کے. یعنی جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جو بھی جائے گا جوان جائے گا. اور پھر بھی اگر نہیں گیا تو میں تو علی ہوں نا، بوڑھے کو جوان کر کے بھجواؤں گا، کالے کو گورا کر کے بھجواؤں گا. درود پڑھے محمد وآل محمد. کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ؟ علی کے لیے
کیا مسئلہ, علی بھجوا دیں گے, لیکن علی کے بغیر گزارا نہیں. یہ یاد رکھیے گا. عرض کرتا ہوں آپ سے, بس احمد تمام. غالب کہہ رہے ہیں مشک لباس, میری نظر دیر میں پڑی آپ, مشک لباس کعبہ علی کے قدم سے جان. نافع زمی ہے یہ, نہ کہ نافع غلال. اب میں نے ساری کہانی سنا دی, صرف نتیجہ دینے کی بات احمد تمام کرتا ہوں. پھر سنائیے کہ غالب کہہ رہے ہیں مشک لباس کعبہ علی کے قدم سے جان, نافع زمی ہے یا کہ نافع غلال. غزال ہرن کی ناف میں ہے خوشبو, اور ہر ہرن میں نہیں, کالے رنگ کے ہرن میں. اور ہرن خود کہہ رہا ہے خوشبو مجھ سے آ رہی ہے. اور یاد رکھیے گا ہرن بھی کالا ہے اور غلاف کعبہ بھی کالا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کالے رنگ سے اللہ کو کوئی پیار ہے, اللہ نے کالے رنگ میں کوئی خوشبو رکھی ہے. تو ہرن خود بتائے گا خوشبو مجھ سے آ رہی ہے. کیسے بتائے گا؟ بس اس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ جب یہ خوشبو ہرن کی ناف پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی ناف تک لے جاتا ہے, کوشش کرتا ہے خوشبو ڈھونڈنے کی. اچھا 4 بیلوں کا جبر ہے, اپنی تیزی سے ناف تک لے کے جائے گا, تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ پیچھے والی ٹانگیں آگے ہو جائیں گی, آگے والی ٹانگیں پیچھے ہو جائیں گی. یہ گول گول گھومنے لگے گا. اب گردن مڑی ہوئی ہے, یہ گول گول گھوم رہا ہے, گول گول گھوم رہا ہے. میں سمجھا میں نے پہنچا دیا آپ کو, نہیں پہنچے آپ. چلیے آسان کر دیتا ہوں. کالا ہرن جنگل میں گول گول گھومے, سمجھ لینا اس میں خوشبو آ رہی ہے, جا کے اس سے خوشبو نکال لینا. کان ناک بند ہونے چاہیے تاکہ آرام سے خوشبو آئے, موت واقع نہ ہو. غالب نے دعا دیکھی آدم کی, آج ہرن کو دیکھا کالے رنگ کا, یہ گول گول گھوم رہا تھا. غالب نے دیکھا لباس کعبہ یہ کالے رنگ کا ہے, اور کچھ حاجیوں کو دیکھا جو گول گول گھوم رہے تھے. ایک مرتبہ غالب کہنے لگے, اے حاجیوں مجھے لباس کعبہ علی کے قدم سے جان. یہ جو گول گول گھوم کر تم خوشبو تلاش کر رہے ہو, یہ کعبے سے نہیں آ رہی, علی کے قدموں سے یہ خوشبو کعبے کے غلاف سے نہیں آ رہی. یہ تو ہر سال تبدیل ہو جاتا ہے. غلاف کعبہ کا بھی الٹرنیٹ ہے, علی کا الٹرنیٹ نہیں. یہ تبدیل ہو جائے گا غلاف کعبہ, لیکن علی تبدیل نہیں ہوتا. آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک کے مددگار کو علی کہا جاتا, اور خاتم سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کا بھی مددگار علی. اور مولا تو اتنا کریم ہے کہ ہر کو دیتا ہے. لوگ کہتے تھے یا علی آپ دشمنوں کے سوال کا جواب دیتے ہیں, عزت ان کی بڑھتی ہے, اور آپ سے دشمنی بھی کرتے ہیں, نہیں دیا کرو جواب. مولا فرماتے ہیں اگر وہ میری اطاعت بھول گئے ہیں تو میں امامت تھوڑی بھول جاؤں گا. ارے سب کو دے گا علی, علی ہے قاتلوں کو بھی شربت پلانے والا ہے. تو غالب کہہ رہے ہیں مشک لباس کعبہ علی کے قدم سے جان, نافع زمی ہے یہ, نہ کہ نافع غدال. کیا مطلب؟ غالب کہنا چاہتے ہیں سنو, یہ جو تم کعبے کے گرد گھوم کے خوشبو تلاش کر رہے ہو, یہ خوشبو کعبے سے نہیں آ رہی. یہ خوشبو اس دن آئی تھی جب علی کی ماں چل کے کعبے آئی تھی. 3 دن رفیق بھائی دسترخوان توحید پر مہمان رہی علی کی ماں. جملہ دیا کیا میں نے آپ کو, وصول نہیں کیا. دسترخوان توحید پر 3 دن مہمان رہی علی کی ماں, 3 دن مہمان رہی. وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے ایک درخت پیدا کیا, یہ کھجور کا درخت تھا جس نے سایہ کیا اور پردہ کیا, تو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. اور جب ولادت ہو گئی تو اللہ نے کہا مریم درخت ہلاؤ, اس سے کھجورے گرے تو وہ کھاؤ. تو میں کہوں گا پروردگار جب مریم طاقتور تھی تو تو حجرے میں کھانا بھیجتا تھا, آج کمزور ہیں تو تو کہہ رہا ہے درخت کھلاؤ. کا کل مسئلہ یہ تھا ان کے دل میں صرف میری محبت تھی, آج عیسیٰ کی بھی ہے میری بھی ہے. تو جب محبت بڑھ گئی ہے تو اب تھوڑی محنت انہیں کرنی پڑے گی, عطا میں کروں گا. لیکن مجھے نہیں معلوم کتنی محبت تھی علی کی ماں کو اللہ سے کہ اللہ نے 3 دن اپنے دسترخوان پہ مہمان رکھا. 3 دن مہمان رکھا. ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علی مولا نے زبان چھوڑ دی, عرب والے جمع ہو گئے. دیکھو رسول نے مجھے آتے ہی زبان دے دی, آتے ہی نبی نے مجھے زبان دے دی, اور پھر بتایا ھذا اللعاب رسول اللہ, یہ اس لعاب کا اثر ہے کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں. حالانکہ یہ خود نبی کا دوسرا ہے. اللہ کی ایک سنت ہے, اللہ کام نہیں لیتا جب تک 2 نہ ہو. 2 ہوتے ہیں تو کام لیتا ہے. آدم کے ساتھ شیش تھے تو تبلیغ کی,
ورنہ آدم علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا اللہ نے. نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں, آدم رسول ہیں, آدم نہیں. پھر اسی طرح ہوتا رہا, ہر نبی کے ساتھ ایک نبی جڑا تو تبلیغ آگے بڑھی. موسیٰ اکیلے تھے, اللہ نے روک دیا. جب حضرت شعیب ملے تو تبلیغ آگے بڑھی, اور پھر حضرت ہارون ملے تو تبلیغ آگے بڑھی. اللہ ہر دور میں دو کو ملا کے تبلیغ کرتا ہے. جب عیسیٰ اکیلے رہ گئے, اللہ نے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا, انتظار کرتے رہو, ابھی دو ہوں گے تو میں کام کو آگے بڑھاؤں گا. پھر سرکار آ گئے تو سرکار کی بڑی شان تھی, ضروری تھا اس جیسا کوئی ہو تو تبلیغ آگے بڑھے. تو اللہ نے 30 برس بعد دعائے حضرت خاتم پر کعبے میں علی کو بھیجا, اور جب علی آ گئے تو تبلیغ کا کام آگے بڑھا. ابھی بھی اگر کسی کو حیرانگی ہے تو یاد رکھیے گا, یہ دونوں نور ہیں. نبی کہتے ہیں انا والی من نور واحد, اور یہ نور کا کمال یہ ہے کہ جب تک دو نہ ہو اور نظر ایک نہ آئے کام آگے نہیں بڑھ سکتا. نہیں پریشان کیا میں نے آپ. نور ایک ہو لیکن الگ الگ دکھائی دے, ہو ایک دکھائی الگ الگ دے, تب کام بڑھے گا, ورنہ کام نہیں چلے گا. یہ بیٹھے ہیں بھائی الیکٹریشین, اور بہت سارے لوگ الیکٹرک کا کام جانتے ہیں, اور اب تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے, آپ ڈیٹا کے آپ کیبل لگاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ موبائل چارج ہوگا بجلی سے. اچھا دیکھیے یہ تار ایک ہے نا, یہ ایک تار ہے لیکن یہ دکھنے میں ایک ہے. جو الیکٹریشین بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اس کو کھولو گے تو اندر سے دو ہوں گے. انا والی من نور واحد, نبی کہہ رہے ہیں. یہ دو کو اللہ ملا کے کام کیوں لیتا ہے؟ کہ اس لیے لیتا ہے کہ دونوں کا مزاج الگ الگ ہو, تھوڑا تھوڑا الگ الگ مزاج ہو. کیا مطلب؟ اسے جب کھولیں گے نا تو یہ ایک تار نہیں ہے, اس کے اندر دو تار نکلیں گے, ایک گرم ہوگا ایک ٹھنڈا ہوگا. میں سمجھا پہنچ گئے آپ. دو ہوں گے تو کام آگے بڑھے گا. کیا مطلب؟ کہ ضروری ہے ایک رحمت للعالمین ہو, ایک قاتل المشرکین, تو کام آگے بڑھے گا. اچھا پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, اور کیونکہ زمانے کا امام اکیلا رہ گیا تو اللہ نے کام روک دیا. اب فرش پہ مہدی اکیلے ہیں اور عرش پہ عیسیٰ اکیلے ہیں. اللہ جب تبلیغ کرانا چاہے گا دونوں کو ملائے گا, پھر تبلیغ کرائے گا. دونوں ابراہیم کی اولاد ہیں, دونوں ایک خاندان سے, جب دونوں ملیں گے تو تبلیغ آگے بڑھے گی. بس یہ پیغام تھا زحمت تمام کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے نبی سے کہا, بچے نے غذا نہیں لی, نبی نے غذا دے دی. اس نے آنکھیں نہیں کھولی, آنکھیں کھول دی. بس ایک منظر تو ہر ایک نے دیکھا, وہ سناؤں زحمت تمام. مجھے بتائیے, آپ لاہور میں ہو, آپ کے خاندان میں بیٹے کی ولادت ہو جائے, بھتیجا آئے, بھانجا آئے, بھائی آئے, پہلا سوال کیا کرتے ہیں آپ؟ چلے میں بتاتا ہوں, آپ ساتھ دیجیے گا ہاں یا نام. آپ کو کسی نے پیغام دیا, آپ کے گھر میں بھتیجا آیا ہے, تو سوال ہوتا ہے کس پر گیا ہے؟ بس یہی تو سنانا تھا آپ کو زحمت تمام. کس پر گیا ہے؟ عرب والے آ گئے اور آ کر پوچھنے لگے یہ بچہ کس پر گیا ہے. نبی کیا بتائیں کس پر گیا ہے؟ بچہ یا تو باپ کے خاندان پہ جاتا ہے یا ماں کے خاندان پہ جاتا ہے. یعنی جس گھر میں پیدا ہوتا ہے, ننیحال میں پیدا ہو جائے, پورا خاندان کہتا ہے یہ تو ہم ماموں پہ گیا ہے, خالہ پہ گیا ہے. اور ددیحال میں پیدا ہو جائے, سب کہتے ہیں یہ چچا پہ گیا ہے, تایا پہ گیا ہے. یعنی سب اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں, ددیحال والے اپنی طرف, ننیحال والے اپنی طرف, مزاج اپنا اپنا. عرض کرتا ہوں دونوں پہ جا سکتا ہے بچہ, ماں کے خاندان پہ بھی, باپ کے خاندان پہ بھی. یعنی جس گھر میں پیدا ہوتا ہے بچہ اسی پہ جاتا ہے. اب کرے کیا, علی تو پیدا ہی اللہ کے گھر میں ہوا. مزدور صاحب کیا بتائیں اللہ کے نبی کس پر گیا ہے بچہ؟ سارے پوچھ رہے ہیں کس پر گیا ہے. چڑ جائیں گے سرکار, چڑ جائیں گے ایسا ہی. یہی تو سمجھ میں نہیں آتا, یہی راز سمجھ میں نہیں آتا. کہنے لگے بتائیے بچہ کس پر گیا, اور نبی وہ ہیں جو وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, یہ تو بولتا ہی نہیں جب تک ہم وحی نہیں کرتے. اب نبی کیا بولیں, کیا بولے نبی کس پر گیا؟ جبرائیل آ گئے, کیوں نہیں کہتے؟ کہتے نا تعارف کرائیں اپنے بھائی کا. کتنا مشکل ہے نبی کے لیے, تعارف کرائیں نا سرکار. کیا تعارف کراؤں, مشکل کچھ جائے گا. کہہ دو نا عین اللہ ہے, کہہ دو نا اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں. نبی نے کہا عین اللہ ہے, آنکھیں اللہ پر گئی, آپ کی زبان میں کہتا ہوں اس پر گئی. کہنے لگے یہ بتاؤ ہاتھ کا ید اللہ کا پہلو کا جنب اللہ ہے, کا کان کا اذن اللہ, کا زبان کا لسان اللہ.
کب مکمل بتاؤ پورا چہرہ کس پر ہے؟ کب وجہ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے سب مر جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کا چہرہ باقی رہے. اب یا تو چہرے والا اللہ دکھاؤ، ورنہ مان لو کوئی اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا چہرہ. سبحان اللہ. چلیے زحمت تمام کر دیا، ابھی پریشان کر دیا میں نے. کس پر گیا ہے؟ عین اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اذن اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. جب اتنا کہا نا تو پھر نبی کو خیال آیا، مانگا میں نے، خرچہ میرا، انتظار میں نے کیا، مجھے دے بھی دیا، ایک ایک کر کے واپس بھی لے رہا ہے. ہاتھ بھی تیرے ہیں، آنکھیں بھی تیری ہیں، چہرہ بھی تیرا ہے. پھر فوراً کہا لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت. علی بھی مسکرانے لگے. رسول اللہ نے فرمایا کیوں مسکرائے؟ کہنے لگا ہم تو آتے ہی بٹ گئے نا، آدھا آپ نے لے لیا، آدھا اللہ نے لے لیا. تو اب دوستی اور دشمنی بھی تو آدھی آدھی بٹے گی نا. جو اس کا دوست ہوگا اللہ کا بھی ہوگا، محمد کا بھی ہوگا. جو اس کا دشمن ہوگا وہ ان کا بھی ہوگا، ان کا بھی ہوگا. لیکن یہ بچہ ابو طالب کا ہے، اللہ پہ کیوں چلا گیا؟ ابو طالب نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا. کلمہ مسلمان پڑھے، کافر پڑھ کے مسلمان ہو. ابو طالب کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، دو دو کلموں کو پالنے والا مسلمان. ایک زانو پہ علی ولی اللہ، ایک زانو پہ محمد رسول اللہ. مکمل کلمہ پالا ہے ابو طالب نے. اسلام کا کلمہ نہیں، ایمان کا کلمہ پالا. سرکار عرض کرتا ہوں بزعمت تمام. بچہ سارا چلا گیا، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ. دیکھیے ولادت ہونے والی ہوتی ہے نا رفیق بھائی گھر میں، تو بزرگ عورتیں جانتی ہیں، شاید تجربے میں ہو نوجوانوں کی بھی، کہ بزرگ عورتیں جانتی ہیں. کسی خاندان میں، مجھے معاف کیجیے گا، کسی کو طنز کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر کسی خاندان میں اچھا چہرہ نہیں ہوتا نا تو بڑے کیا کہتے ہیں ایسا کرو انگریز بچوں کی نا تصویریں گھر میں لا کے لگا دو. سرکار تو تصویر لگ جاتی ہے اور کہتے ہیں اس کمرے میں جہاں مستور لیٹی ہوتی ہے اس کو دیکھتے رہو، مسلسل اس کو دیکھتے رہو. اس کو دیکھتی رہو گی بچہ اس پہ چلا جائے گا. بس اڑ جاتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں ممبر، نعتیں پڑھیں، جشن کریں، نعرے لگائیں، کیک کاٹیں، نیاز کھائیں، علی کے عشق میں زندہ رہیں جب تک دل چاہے. بس عرض کرتا ہوں اس گھرانے پہ رحمت ہو، کوئی غم نہ ملے سوائے غم شبیر کے. سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے نبی بیٹا تو ابو طالب کا ہے، یہ رحمان پہ کیسے چلا گیا؟ اس لیے کہ بڑے کہتے ہیں جس کو دیکھو گے بچہ اس پہ جائے گا. یہ کمال نہیں ہوا، کمال نہیں ہوا. ساری زندگی فاطمہ بنت اسد دیکھتی رہی عمران کو، بیٹا سارا رحمان پہ چلا گیا. بیٹا سارا رحمان پہ چلا گیا. دعا کرتے ہیں مالک اس جشن کے طفیل بھی، مسکراتے ہوئے چہروں کے طفیل، رونق والے چہروں کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر. تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، کلام پڑھنے والوں کے کلام میں اور حسن پیدا فرما. تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا دعا کریں اور دل سے کریں کہ جن آفت میں، جن حالات میں پاکستان اس وقت ہے، مالک ہمارے ملک کو ترقی بھی عنایت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ قرار دے، تا قیام قیامت اسے شاد و آباد رکھ. اس لیے کہ مولا حسین کا قول ہے جس کو وطن سے محبت نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. یہ وطن ہے تو ہم ہیں، دعا کیا کریں ہر نماز میں کہ پروردگار اسے استقامت عطا فرمائے، نوجوانوں کو علم و ہنر عطا فرما، اس گھر پہ رحمتوں کا نزول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. اسی طرح جب تک حیات رکھتے ہیں اس گھر کی خوشی اور غمی منانے کی توفیق عطا فرما. تمام دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں مولا کے امان و انسان میں شمار فرما. زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ، کم سے کم ایک مرتبہ، ہر چھوٹے ہر بڑے، ہر امیر ہر غریب، ہر مرد اور مذکور کو جو جا چکا اسے پھر سے جو نہیں جا چکا مجھ حقیر سمیت ایک بار قبر حسین کا زوار بنا. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.